الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، سبق نمبر 9۔ آج سے ہمارا پہلی جلد کا وہ دوسرا ایسا شروع ہو گیا جس میں ہم نے افعال یعنی ورب کی تمام اقسام پڑھنی ہے۔ تو اس سبق میں ہمارا ہوگا فعل ماضی، لیکن اس سے پہلے کچھ اسباق کو دہرائیں گے، یعنی فعل ماضی پاسٹ ٹینس گزرا ہوا زمانہ، فعل کی پہلی قسم پڑھیں گے۔ اور پچھلے اسباق نے ہم نے سیکنڈ لاسٹ سبق جو ہمارا تھا وہ حروف جارہ سے متعلق تھا، جس میں ہم نے 7 حروف جارہ پڑھے تھے۔ با لام من عن الی علی فی، 7 اس کا معنی ہے پر، اور سے معنی بھی کیا جاتا ہے، لام معنی لیے یا کے لیے، من اور عن کا معنی سے، الی کا معنی تک یا طرف، اور اعلی کا معنی پر اوپر، فی کا معنی میں۔ ان کے ساتھ ہم نے ایک قاعدہ بھی پڑھا تھا کہ الی اور اعلی جب ان کے اور اس طرح کا کوئی بھی اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو، تو جب ان کو ضمائر کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ الف یا سے بدل جاتا ہے، جیسے الیہ اور علیہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ ہو، ہما، ہم اور ہما ہننا، یہ جو 5 ضمائر ہیں ان سے پہلے زیر آ جائے یا ان 3 حروف میں جو یا جاتی ہے یا آ جائے تو یہ ہو کی جگہ ہی، ہما، ہم، ہما ہننا بن جائے گے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ انا، انا، کانا، 6 خاص حروف مشبہہ بالفعل، وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، ان کے 2 نام ہیں خاص 6 حروف، قرآن عربی میں ان کا نام ہے، عام عربی گرامر میں حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، لعل مانا امید، لیتا مانا کاش گزر گیا دوبارہ ہاتھ نہیں آنا، اور لیکنہ لیکن، کانا گویا کہ جیسے کہ جس طرح، انا اور انا کا مانا بے شک۔ یہ 6 خاص حروف تھے۔ ان کے لیے آج ایک سوال پیدا ہوا، اس کو حل کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ جب ان کو ضمیر کے ساتھ لگا کر پڑھیں تو اننی، انی، جب یہ ان اور انا کو ضمیر کے ساتھ واحد اور جمع کے ساتھ لگائیں تو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک انی ڈائریکٹ، انی یا اس کے ساتھ ملنا انی، اس طرح کانی اور کانا، لیکنی ڈائریکٹ اور لیکننا ڈائریکٹ، لیتنی یہ تو لازمی ہوگا، لعلی اور لعلنی اور لعلنا، دونوں طریقے سے۔ ایک یہ طریقہ تھا، ایک یہ تھا کہ ایک نون اور بھی بڑھا دی جائے، اس کو پڑھا جائے اننی، ایک نون اور اضافی بڑھا دی اننی، اور اسی طرح اننا، اننا قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اننا بھی آتا ہے، اننا بھی آتا ہے۔ اس طرح ان اور اننا دونوں طریقے سے، یعنی اضافی نون کے ساتھ، کانی اور کانا کے ساتھ ساتھ ایک اور نون لگا کر کاننی اور کاننا، لیکنی، لیکننی، لیکننا اور لیکننا، یہ جو 4 حروف ہیں۔ اس طرح لعلی اور لعلنی، لعلی کے ساتھ ڈائریکٹ بھی یا کو لگا سکتے ہیں اور لعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں، لعلنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو صرف ایک ہی ہے۔ لیکن واحد متکلم میں آپشن آ گئے کہ، اور جمع میں بھی اوپر والے سیغوں میں ان 4 میں، کہ سنگل نون کے ساتھ ڈائریکٹ یہ لگا دیا جائے یا ایک نون اور بڑھا دی جائے، دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ قاعدہ فعل کے لیے تھا، آگے ہم اس کو پڑھیں گے فعل کے اندر، کہ فعل کے ساتھ جب اس ضمیر کو ہم لگائیں گے تو ایک نون ایکسٹرا درمیان میں لائیں گے، تو اصل یہ یا اور فعل کے درمیان جب آپس میں فعل کو جب اس یا کے ساتھ ملائیں گے یا اس یا کو فعل کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس وقت درمیان میں ایک نون لائی جاتی ہے جس کو نام رکھا جائے گا نون وقایا۔ وہاں ہم فعل کی گردان جب ہم ماضی کی مکمل ہو جائے تو اس نون وقایا کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پھر یہاں جو ہے ان کے اندر جو دوسرا آپشن ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ ان میں دوسرا آپشن پڑھ سکتے ہیں، ان میں کیوں پڑھنا جائز ہے اور نہیں بھی پڑھیں تو دونوں آپشن ہیں، اس لیے کیونکہ یہ من وجہ مشابہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ۔ جب فعل کے ساتھ یہ یا کو لگائیں گے تو درمیان میں نون لگاتے ہیں، تو ان کے وہاں تو لگانا فعل اور یا کا جب آپس میں تعلق ہوگا تو وہاں درمیان میں نون کا لگانا لازمی اور ضروری ہے۔
تو وہاں لگانا ضروری ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو فعل کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت رکھتے ہیں, تو اس مشابہت کی وجہ سے یہاں آپشنل دے دیا کہ دل کرے تو لگا دیں, دل کرے نہ لگائیں. تو قرآن مجید میں دونوں طرح استعمال ہوا, کبھی لگا دیا کبھی نہیں لگایا. تو آگے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے, دوبارہ اس کو ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے. اعادت 3 الفاظ کا اسم فعل حرف. اسم فعل حرف, اسم نام کام, اسم نام ہے یہ کام ہے, اور حرف دو ان دونوں کو ملا لے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. نیا سبق آج کا ہمارا عربی زبان میں فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ بنیادی فعل, وگرنہ امر بھی ایک فعل کی قسم ہے, ایک نہیں ہے, وہ آگے ہم پڑھیں گے. لیکن ابتدائی طور پر جو زمانہ کے اعتبار سے 2 فعل ہیں, فعل ماضی جو گزر چکا, گزرا ہوا زمانہ, اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. 2 زمانے ہیں. جیسے ہماری اردو زبان میں یا انگلش میں 3 ہے, پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, فیچر ہے, یعنی گزرا ہوا زمانہ, حال ہے, مستقبل ہے. تو اردو میں یا انگلش میں 3 زمانے ہیں. عربی میں 2 ہی ہیں, پاسٹ گزرا ہوا, اور دوسرا اس کے مقابلے میں جو ابھی تک نہیں گزرا. تو یا تو ابھی ہو رہا ہوگا یا آئندہ ہوگا. تو 2 زمانے ہو گئے. ایک کو کہیں گے فعل ماضی, ضاد کے ساتھ ہے, اور دوسرا فعل مضارع. مضارع ضاد کے پر زبر ہے, راہ کے نیچے زیر ہے, فعل مضارع. پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہے یہ, اور یہ پاسٹ ٹینس. لیکن آج کا ہمارا سبق پاسٹ ٹینس فعل ماضی ہے. اس سلائیڈ میں تھوڑی سی وضاحت ہے, لیکن آج ہم ایک بات سمجھیں گے کہ ہر فعل میں کم سے کم 3 حروف لازمی ہوں گے. 3 سے کم نہیں ہوں گے, 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اصل فعل کی جو بنیاد بنتی ہے وہ 3 حروف پر ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ 3 اصلی حروف. اصلی حروف کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے اندر اصل اس کی باڈی جو ہوتی ہے وہ 3 حروف پر ہوتی ہے. اس کے ساتھ اضافے کیے جاتے ہیں, لیکن ان کو حروف اصلی نہیں کہا جاتے, ان کو مین حروف نہیں کہا جا سکتا, وہ ایکسٹرا حروف ہوتے ہیں. فعل کا بنیادی مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے, جنہیں بالترتیب. تو یہ جب 3 حروف ہو کسی بھی فعل میں, تو پہلے حرف کا فا کلمہ نام رکھ دیا جائے. یہ نام ہے, نام ہم کوئی بھی لیٹ سپوز رکھ سکتے ہیں, لیکن عربی لغت والوں نے فعل کے اندر جو 3 حرف آتے ہیں ان کو 3 نام دیے ہیں, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. وہ کہاں سے نکالا ہے؟ وہ یہ فاعلہ سے, کیونکہ عرب زبان کسی بھی فعل کو جب میجر کرتے ہیں, جب اس کا پیمانہ کرتے ہیں, اس کو تولتے ہیں کہ یہ کتنے وزن کا ہے, کہ چھوٹا ہے بڑا ہے. یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ فعل کی بہت سی اقسام ہوگی. کوئی کام 1 ارب 3 ارب والے ہوں گے, کوئی 4 ارب والے, کوئی 5 والے, کوئی 6 والے, کوئی اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر دیکھیں, دنیا میں ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. گیس کو ناپ کرنے کا علیحدہ پیمانہ ہے, تو سونے کو تولنے کا علیحدہ ہے, لکڑیوں کو اور لوہے کو تولنے کا علیحدہ پیمانہ ہے. تو ہر چیز کا ایک میجر ہوتا ہے. بجلی کو بھی یونٹ میں ماپ کر لیا جاتا ہے کتنے یونٹ ہے. تو اس طرح افعال کا بھی وزن کیا جاتا ہے کہ وہ کس لیول کا ہے اور کہاں ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کے لیے یہ فاعلہ کا ترازو استعمال کیا جاتا ہے, یہ میزان ہے اس کے لیے. تو اسی سے فعل کے 3 حروف کا نام رکھا جاتا ہے. پہلے کو فا کلمہ کہیں گے, دوسرے کو عین کلمہ, اور تیسرے کو لام کلمہ. یہ اس سلائیڈ کی مین چیز تھی جو سمجھنے کی تھی. فعل ماضی کے درجہ ذیل 3 وضع ہوں گے. دیکھیں, ماضی کا جو صیغہ ہے لفظ ہے, کیونکہ عربی کے اندر اس پر اعراب ہوتے ہیں, زبر زیر پیش ہوگی. تو کہتے ہیں کہ ماضی کہ جو زبر زیر حرکات کے اعتبار سے جو شکل, صورت اور شکل جو آپ کے سامنے آئے گی, کوئی بھی ماضی کا لفظ ہوگا, کروڑوں اربوں الفاظ ماضی کے ہو سکتے ہیں, فعل ہو سکتے ہیں, ورب ہو سکتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں بہت سے, تو وہاں ان کا علیحدہ ہو سکتا ہے. یہاں ماضی کے اندر, عربی کے اندر فعل ماضی کی 3 ہی شکلیں ہوں گی, 3 ہی شیپ ہوں گے. یا تو تینوں اوپر زبر ہوگی, جیسے فاعلہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے پر زبر اور دوسرے پر زیر ہوگی, تیسرے پر تو ہمیشہ زبر ہی ہوگی. پہلے اور دوسرے پر, پہلے فرسٹ ون اور لاسٹ ون, ان پر ہمیشہ زبر ہوگی ماضی میں, پہلے صیغے میں. جیسے فاعلہ, فاعلہ, فاعلہ. درمیان میں حرکت ایک پر زبر ہے, ایک پر زیر ہے, ایک پر پیش ہے. یہ 3 شکلیں ہوگی فعل ماضی کی, فرسٹ صیغے کی. اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو ان میں سے جو پہلا ہے کہ تینوں پر زبر ہو, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے.
اور سیکنڈ ون پر زیر ہو یعنی دوسرے رفع فاعلہ کا وزن ہو، یہ اس کے مقابلے میں کم ہے، اور سب سے کم جو استعمال ہوتے ہیں وہ عین کلمے پر پیش ہو، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کی تعداد بھی کم ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں سلائیڈیں سمجھنے کی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم فعل کی گردان ایک دفعہ پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ ماضی کا اشارہ بالکل ایسے ہی کریں گے جیسے کہ ہم نے ضمائر کا اشارہ کیا ہے۔ آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے گردان پڑھیے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آج صرف ہم مذکر کی گردان پڑھیں گے تاکہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ جی میرے ساتھ پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا ہر ایک اشارہ کریں۔ فعلا، 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 فعلو، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلتم، فعلت، فعلت، فعلنا۔ فعلنا۔ جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ فعلا، 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 فعلو، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلتم، فعلت، فعلت، فعلنا۔ فعلنا۔ ترجمہ کریں گے۔ عمل کیا اس ایک مرد نے، عمل کیا اس ایک مرد نے، جی دوسرے کا ترجمہ کیجیے گا۔ عمل کیا ان دو مردوں نے، عمل کیا ان سب مردوں نے، عمل کیا آپ ایک مرد نے، عمل کیا آپ دو مردوں نے، عمل کیا آپ سب مردوں نے، عمل کیا میں نے، عمل کیا ہم سب نے۔ اچھا تھوڑا سا غور کیا کہ ترجمہ ہم نے کون سے ٹینس میں کیا ہے، کون سے زمانے میں کیا ہے، ماضی میں کیا ہے، حال میں کیا ہے یا مستقبل میں کیا ہے؟ ماضی میں کیا، کیونکہ ہم عمل کر چکے تھے۔ جی عمل کر چکے، عمل کیا اس ایک مرد نے، پاسٹ ٹینس ہے۔ بہت اچھا۔ اسی سے یہ اس لیے فعالہ سے ہم نے پڑھا ہے کہ جتنے ماضی کے ہوں گے ان کے لیے اصل سانچہ اور ڈائی یہی ہے، اسی شکل میں ہم پڑھیں گے۔ یہ کہ درمیان میں زبر زیر تبدیل ہو سکتی ہے، عین کلمے میں زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ آخر میں جو تبدیلیاں ہم نے پڑھ لی ہیں سیم کوئی بھی فعل آئے گا، یہ پہلے 3 حرف بدل سکتے ہیں، فا عین لام کی جگہ پر نون صاد را آ سکتا ہے، غائن فا را آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہلا سیگا ہم نے سمپل پڑھا، دوسرے میں آخر میں الف لگایا، تیسرے میں جمع مذکر میں ہم نے واو لگایا ہے، اور مخاطب میں تا لگایا، پھر تما لگایا، پھر تم، پھر اس طرح واحد متکلم میں ہم نے تو لگائی اور جمع میں نہ لگایا۔ یہ آخری میں 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 تبدیلیاں ہر فعل میں سیم ہوگی، آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے جو یہاں لگائی ہیں۔ پہلا سیگا سب کا اسی شکل میں ہوگا، واصل روٹ اور مادہ کہلاتا ہے، باقیوں میں آخر میں یہ تبدیل ہوگی، شروع میں شکل بدل سکتی ہے، کبھی عین پر زیر کبھی پیش آ سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آج ہم غفرہ یہ لفظ دیکھیں، غفرہ وہاں فعالہ تھا، یہاں غائن فا را 3 حرف آ گئے، باقی آخر میں دیکھیے گا غور سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہاں سیکنڈ میں الف تھا، واو تھی، تا، تما، تم، تو نا سیم ہے۔ جی تو میرے ساتھ اشارہ کرتی ہے پڑھیے گا۔ غفرہ سے میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کیجئے گا اور پڑھیے گا۔ غفرہ، غفرہ، غفرا، غفرو، غفرت، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتو، غفرنا۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ جی ترجمہ کریں گے۔ معاف کیا اسے ایک مرد نے، معاف کیا ان دو مردوں نے، معاف کیا ان سب مردوں نے، معاف کیا آپ ایک مرد نے، معاف کیا آپ دو مردوں نے، معاف کیا آپ سب مردوں نے، معاف کیا میں نے، معاف کیا ہم سب نے۔ بہت اچھا۔ جی غور کیجئے گا ایک دفعہ کہ یہ آخر میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ صرف آخری لفظ میں غائن فا را کے بعد آخر میں جو تبدیلی ہوئی ہیں ایک مرتبہ غور سے دیکھیے گا، جی کیونکہ ورب بدلے گا، فعل بدلے گا، لیکن یہ آخری تبدیلیاں نہیں بدلیں گی۔
ایک دفعہ غور کر کے آپ کو یہ چیزیں اگر کلیئر ہو گئی تو ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں ورڈ بھی آ جائیں تو آپ غائب مخاطب اور حاضر کے سیگا خود بنا کے سکتے ہیں. کوئی بھی لفظ آ جائے گا آپ ترجمہ کر سکیں گے, اس کا ترجمہ پہچان سکیں گے, اگر ترجمہ ہو تو اس کو عربی بنا سکیں گے. جی ایک دفعہ پڑھیے گا, دیکھ کر پڑھیے گا, دیکھ کر پڑھیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غفر. سب نے ایک مرتبہ پڑھ لیا ہوگا, غور بھی کر لیا کہ کیا کیا لفظ ہیں. اگر نیا فعل دیا جائے تو کیا آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیں گے؟ میں ایک نیا فعل سامنے لاتا ہوں, مذکر کی گردان آپ نے پڑھنی ہے. نون صاد را ہے ہمارے پاس, نون صاد را. ایک دفعہ مطالعہ کر لیں, اس کو غور سے مطالعہ کیجئے گا, صرف مذکر کے سیغے. چلیں میں اشارہ کروں گا, آپ عربی الفاظ پڑھیے گا, کوشش کیجئے گا کہ سب اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں. نصر. نصر. نصرو. نصرت. نصرتما. نصرتم. نصرتو. نصرنا. جی بہت اچھا. اب میں عربی الفاظ اردو الفاظ آپ پھر دوبارہ عربی الفاظ پڑھنے. مدد کی اس ایک مرد نے, نصر. مدد کی ان دو مردوں نے, نصرو. مدد کی ان سب مردوں نے, نصرو. مدد کی آپ ایک مرد نے, نصرتا. مدد کی آپ دو مردوں نے, نصرتما. مدد کی آپ سب مردوں نے, نصرتم. مدد کی میں نے, نصرتو. مدد کی ہم سب نے. نصرنا. بہت اچھا. جی اب تھوڑی دیر کے لیے نصرہ پہ رک جاتے ہیں. نصرہ کی گردان ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, آپ کے پاس 1 منٹ ہے, مطالعہ کیجئے گا, آواز سے پڑھیے گا, اشارے سے پڑھیے گا, بغیر اشارے سے پڑھیے گا. 3 دفعہ کے بعد آپ نے اپنا ایگزام خود لینا ہے, سیلف ایگزام ہوگا کہ کس کو کتنی یاد ہوگی اور کتنی غلطی ہوگی. جی بسم اللہ, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ مطالعہ کیجئے گا, پہلے پڑھیے گا 3 مرتبہ. پھر ماشاءاللہ جب آپ نے سیلف ایگزام دیا تو بہت اچھا, تقریباً اکثر کا ٹھیک ہے اور بہت اچھا ہے. اس کا مطلب کہ یہ ناصرہ یاد ہو چکا. اب اس کے بعد ایک فعل اور ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے, وہ ہے سمع. سنا اس ایک مرد نے. میں اشارہ کروں, میں ترجمہ کروں گا, آپ عربی الفاظ پڑھیے گا, سب اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. سنا اس ایک مرد نے, سمع. سنا ان دو مردوں نے, سمع. سنا ان سب مردوں نے. سمعو. سنا آپ ایک مرد نے, سمعتا. سنا آپ دو مردوں نے, سمعتما. سنا آپ سب مردوں نے. سمعتم. سنا میں نے, سمعتو. سنا ہم سب نے. سمعنا. بہت اچھا. بس یہ تبدیلی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی لفظ ہے پہلا وہ تو بالکل سمپل ہے, اور سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں یعنی غائب میں تثنیہ کے لیے آخر میں الف لگائیں گے, کوئی بھی فعل ہوگا, اور جمع کے لیے واو لگا دیں گے, اور واحد مذکر مخاطب کے لیے تا آتا ہے, اور اس طرح تثنیہ کے لیے تما ہے, جمع کے لیے تم ہے. واحد متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے تاپش تو ہوگا, اور جمع کے لیے نہ ہوگا. کوئی بھی فعل ہوگا, دیکھیں بالکل سیم ہم نے تمام افعال میں اس طرح کیا ہے. ایک اور ہمارے پاس فعل ہے, اس کو پڑھیں گے, میں اشارہ کروں گا ترجمہ کرتے ہوئے, آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. بنایا اس ایک مرد نے, جعل. بنایا ان دو مردوں نے, جعل. بنایا ان سب مردوں نے. جعلو. بنایا آپ ایک مرد نے, جعلتا. بنایا آپ دو مردوں نے, جعلتما. بنایا آپ سب مردوں نے. جعلتم. بنایا میں نے, جعلتو. بنایا ہم سب نے. جعلنا. بہت اچھا. 4 لفظ ہم نے نئے پڑھے ہیں. سب سے پہلے ہم نے غفرہ پڑھا. غفرہ کا کیا معنی تھا؟ معاف کیا اسے ایک مرد نے. معاف کرنا. المغفرہ کا معنی ہے معاف کرنا. دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا نصرت, مدد کرنا, نصارہ, نصارہ. جی. اور تیسرے لفظ ہم نے پڑھا سامعہ. سمع. کیا معنی تھا سامعہ کا؟ سنا اسے ایک مرد نے. اور چوتھا کون سا پڑھا ہے ہم نے؟ جعل. بنایا جعل. اسے ایک مرد نے. جی بنایا اس ایک نے. 2 لفظ ہیں, صرف ان کی میں سلائیڈ دکھاؤں گا, پڑھیں گے نہیں ہم اس کو. ایک ہے حسبہ,
بالکل सामिया की तरह है, गुमान करना. हसिबा हसिबा हसिबू, हसिबता हसिबतुमा हसिबतुम हसिबतो हसिबना, गुमान करना इसका माना है. और छठा लफ्ज हमारे पास कारुमा, यहाँ रा पर पेश है. आखिरी में तब्दीलियां जो हो रही हैं वो सेम है, ये बात ज़हन में रखिएगा. सिर्फ बाकी स्ट्रक्चर फेल का शुरू में वो बदल सकता है अरकात के लिहाज से, आखिर में वही तब्दीलियां जो पहले पढ़ी हमने. तो इसका माना है मुअज़्ज़ज़ हुआ वो एक मर्द, मुअज़्ज़ज़ हुए वो दो मर्द, मुअज़्ज़ज़ हुए वो सब मर्द, मुअज़्ज़ज़ हुए आप एक मर्द, मुअज़्ज़ज़ हुए आप दो मर्द, मुअज़्ज़ज़ हुए आप सब मर्द, मुअज़्ज़ज़ हुआ मैं एक मर्द, मुअज़्ज़ज़ हुए हम सब मर्द. तो गोया कि 6 लफ्ज हमने पढ़े. तर्जुमा ज़हन में रखिएगा. मुअन्नस अभी हमने नहीं पढ़ा, मुअन्नस के साथ ये दोबारा मीनिंग रिपीट होंगे. आज हमारा होमवर्क ज़हन में रखिएगा. होमवर्क में हमारे पास 2 लफ्ज हैं सुनाने के लिए, गफरा और नसरा. इन दोनों से सुनाना है, गफरा और नसरा से सुनाना है. सामिया और जायला से आपने लिख के भेजना है. 2 लिखने के लिए है, 2 सुनाने के लिए है. और इन दोनों को आपस में आप रिवाइज कर लीजिएगा. जरूर समझे तो सुना दीजिएगा, ना भी है तो पहले से काम चल जाएगा आखिरी 2 फेल. तो हमारे पास ये होमवर्क हो चुका. अभी ये है कि आपने ग्रुप में ये चारों के चारों अफ़ाल एक दूसरे को सुनाने हैं. गफरा, नसरा, सामिया और जायला, इन 4 अफ़ाल से मुज़क्कर की गिरदान अभी अभी अपने ग्रुप में एक दूसरे को आप सुनाएंगे. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.